أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيम. अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आयत नंबर 54 से लेकर आयत नंबर 66 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। और ये सूरह यूसुफ का हमारा छठा सबक है। 5 सबक हमारे हो चुके हैं इससे पहले। और अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 3-4 सबकों के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। मज़ीद 3 या 4 सबकों में ये हमारी सूरह यूसुफ जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। फिर अगली सूरत जो है उसका भी आगाज़ कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले तर्जुमा पढ़ते हैं। वक़ाल अल मलिकु, वक़ाल अल मलिकु, और बादशाह ने कहा। वक़ाल अल मलिकु, और बादशाह ने कहा। ईतूनी बिही, ईतूनी, ईतू, तुम लाओ मेरे पास बिही, उसे उसे मेरे पास लाओ। अस्तखलिस हो, खालिस कर लूँ मैं उसे, लिनफ्सी, अपनी ज़ात के लिए। यानी बादशाह ने कहा कि उसे मेरे पास लेके आओ ताकि मैं उसे ख़ास अपने लिए ही मुकर्रर करूं, ताकि मैं ख़ास उसे अपने लिए ही मुकर्रर करूं।
فلما پھر جب کلمہ اس نے بات کی اس سے، قال کہا اس نے، انکا بے شک تو، الیوم آج کے دن، لدینا ہمارے پاس، مکین باعزت ہے، امین معتبر ہے، امانت دار ہے۔ جب ان سے بات چیت کی تو کہنے لگا آج آپ ہمارے یہاں باعزت معتبر ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعل مقرر فرما دیجئے، نی مجھے، مقرر فرما دیجئے مجھے، علی خزائن الارض، علی کا معنی ہوتا ہے پر، خزائن خزانوں کے، الارض زمین کے، یعنی زمین کے خزانوں پہ مجھے مقرر فرما دیجئے، مجھے زمین کے، ملک کے خزانوں کی ذمہ داری پہ مقرر کر دیجئے۔ انی بے شک میں، حفیظ خوب حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علیم خوب جاننے والا بھی ہوں، یعنی میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس فیلڈ کا مجھے علم بھی ہے، اس میں مجھے مہارت بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، مَكَّنَّا ہم نے ٹھکانہ دیا، یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، لیوسف یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں، یتبوأ وہ ٹھکانہ پکڑتا تھا، منہا اس سے، حیث یشا جہاں وہ چاہتا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں ٹھکانہ دیا، وہ اس میں جہاں چاہتے ٹھکانہ حاصل کر سکتے تھے۔ نصیب ہم پہنچا دیتے ہیں، اصاب یصیب اصابتاً فہو مصیب ہم پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، برحمت اپنی رحمت سے، من جسے نشا ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ ولا نضيع اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کے ثواب کو، ولا نضيع اجر المحسنین اور ہم ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کے ثواب کو۔ ولا اجر الآخرۃ خیر اور البتہ اجر ثواب، آخرت کا، خیر زیادہ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے رہے، وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے رہے تھے، یعنی آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے تھے۔ وجاء اخوۃ یوسف وجاء اور آئے، اخوۃ یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی، اخوہ بھائی، فدخلوا تو وہ داخل ہوئے، فدخلوا وہ سب داخل ہوا، علیہ اس پر، فعرفہم تو عرف پہچان لیا، ہم انہیں، یعنی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وہم اور وہ، لہو اسی، منکرون نہ پہچاننے والے تھے، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں کیا کر لیا، پہچان لیا۔ ولما اور جب، جہزہم تیار کر دیا اس نے انہیں، ولما اور جب، جہز تیار کر دیا اس نے، ہم انہیں، بجہازہم ان کا سامان، قال اس نے کہا، ائتونی ائتو لے کے آ جاؤ، نی میرے پاس، بأخن اپنے بھائی کو، لکم تمہارے بھائی کو، من ابیکم اپنے باپ سے، یعنی اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کے آنا۔ الا ترون کیا تم نہیں دیکھتے، الا ترون کیا تم نہیں دیکھتے، انی کہ بے شک میں، اوفی الکیلا، اوفی اوفا یوفی اس سے، اوفی میں پورا دیتا ہوں، الکیلا ناپ، یعنی میں پورا پورا ماپ کے دیتا ہوں، وانا اور میں، خیر المنزلین سب سے بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہوں، یعنی جب ان کا سب سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کے آنا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا ماپ دیتا ہوں اور میں سب سے بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي فَإِن پس اگر، لم تأتونی نہ لائے تم میرے پاس، لم تأتو نہ لائے تم، نی میرے پاس، بھی اسے، فلا کیلا لکم تو کوئی ماپ نہیں ہے تمہارے لیے، عندی میرے پاس، ولا تقربون اور میرے قریب بھی نہ آنا تم، یعنی اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے چھوٹے بھائی کو
تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی معاف نہیں اور تم میرے قریب بھی مت آنا۔ قالوا وہ کہنے لگے سنراودو عن قریب ہم خواہش کریں گے عنہ اس کی اباہ اس کے باپ سے، وَإِنَّ لَفَاعِلُونَ اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس کے والد سے اس کی خواہش کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ وقال اور اس نے کہا لفتیانہ اپنے جوانوں سے، لفتیانہ اپنے جوانوں سے، اجعلوا رکھ دو تم بضاعتهم ان کی پونجی میں، فی رحالہم ان کے سامان کے درمیان، لعلہم تاکہ وہ یعرفونہا پہچان لے اسے، اذا انقلبوا جب وہ پلٹ کر جائیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون واپس لوٹ کے آئے۔ یوسف نے اپنے جوانوں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں ہی رکھ دو، یعنی ان کے پیسے وغیرہ جو ہے، تاکہ جب یہ اپنے گھر پہنچ جائے تو اسے پہچان لے، شاید یہ دوبارہ بھی آ جائے۔ فلما پھر جب رجعوا وہ لوٹ کے گئے الی ابیم اپنے باپ کی طرف، قالوا وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے باپ، منع روک دیا گیا، منا ہم سے، الکیل آپ کو، فارسل تو آپ بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ماپ کر لائیں گے ہم، وَإِنَّا لَهُ اور بے شک ہم، لَحَافِظٌ اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان ہم سے ماپ کو روک دیا گیا، یعنی اب ہمیں مزید سامان نہیں دیا جائے گا، اس لیے اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم ماپ کر لا سکیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال کہا اس نے هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، هل آمنوا فی المضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، آمن سے، کیا میں اعتماد کر لوں تم پر، امینا یا منو سے، آمنو ٹھیک ہے، باب سمع یسمع سے، هل آمنوا آمن یومن ایمانا سے نہیں، امینا یأمنو سے، ٹھیک ہے، یأمنو سے واحد متکلم، امنو پھر آمنو ہو گیا، کیا میں اعتماد کر لوں کم تم پہ علیہ اس پر، الا مگر، کما جیسا کہ، امنتکم یہ فی الماضی بھی آ گیا اس میں، ٹھیک ہے، میں نے اعتماد کیا تھا تم پہ علی اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے، یعنی انہوں نے کہا کیا میں اس کے معاملے میں تم پہ اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پہ اعتماد کیا تھا۔ فاللہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، خیر حافظہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ ولما فتحوا اور جب فتحوا انہوں نے کھولا، متاعہم اپنے سامان کو، وجدوا انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی کو، ردت لٹا دی گئی، الیہم ان کی طرف، قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ، ما نبغی کیا چاہتے ہیں ہم، ہذی بضاعتنا یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا جو لٹا دی گئی ہے ہماری طرف، وَنَمِيرُ اور رسد لائیں گے ہم، وَنَمِيرُ اور رسد لائیں گے ہم، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَحْفَظُ اور حفاظت کریں گے ہم، اخانا اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ اور زیادہ لے کے آئیں گے، کیل بعیر کیل ماپ، بعیر ایک اونٹ کا، یعنی ایک اونٹ کا ماپ زیادہ لے کے آئیں گے، ذالک کیل یسیر وہ ماپ آسان ہے۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ ابا جان اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اپنے اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا اضافی ماپ حاصل کریں گے، یہ تو بڑا آسان ماپ ہے۔ قالا اس نے کہا لن ارسلہ ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اسے، معکم تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی یہاں تک کہ تم لاؤ میرے پاس، موثقا مضبوط عہد، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لتأتننی البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس، بھی اسے، الا مگر، ان یحاط بکم یہ کہ گھیر لیا جائے، بکم تمہیں، فلما پھر جب، آتوہ انہوں نے دیا اسے، موثقہم اپنا مضبوط عہد، قال کہا اس نے، اللہ
اللہ تعالیٰ علی ما نقول، اس پہ جو تم کہہ رہے ہو، وکیل، وکیل ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، علامہ، اس چیز پہ، نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے۔ یعنی جب ان سب نے پختہ عہد کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب پہلے ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کل آیت نمبر 53 تک ہم نے ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، لیکن تفسیر جو ہے آخری آیات جو ہے ان کی رہ گئی تھی۔ تو اس کی تفسیر بھی ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے آج کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کی تفسیر بیان کر دیں گے۔ تو کل ہم نے وہ پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے بتایا کہ برات سے پہلے ذرا ان خواتین کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا معاملہ کیا ہے اسے ذرا صاف کر لیا جائے۔ تو اس میں حد الامکان حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی کا نام خاص نہ کیا جائے، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو جب ان عورتوں سے بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ کہنے لگی کہ پاکی ہے اللہ کے لیے، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کسی قسم کی برائی نہیں دیکھی۔ تمام عورتیں جو اس معاملے میں ملوث تھی سب نے اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک صاف ہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کا دامن بالکل صاف ہو گیا۔ یہ تو تمام مدعو عورتوں نے بھی اتفاق کی، لیکن اس سارے معاملے کی اصل ذمہ دار زلیخا تھی، جس نے ابتدا میں یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا، لیکن اب اس کا ذہن پختہ ہو چکا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا برملا اعلان کرنا چاہتی تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، انا راودته عن نفسه، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلانا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام تو بالکل سچے ہیں۔ یعنی اب زلیخا نے اپنی محبت کا برملا اظہار کر دیا، کیونکہ جب وہ محبت میں پختہ ہو گئی تو اسے بدنامی کا ڈر بھی نہ رہا، اور اس نے اپنے قصور اور یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا واضح طور پہ اعلان کر دیا۔ تو حس حس کا معنی واضح ہونا یا ظاہر ہونا آتا ہے۔ بال مونڈنے کو حس حس الشعر کہا جاتا ہے، یعنی بال اس طریقے سے مونڈے گئے کہ نیچے سے کال ظاہر ہو گئی۔ تو جب تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا کہنے لگی جب معاملہ واضح ہو گیا ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور گنہگار میں ہی تھی۔ پھر آگے ارشاد ہوا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ بات اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی پس پشت خیانت نہیں کی ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مقولہ جو ہے یوسف علیہ السلام کا ہے یا زلیخا کا۔ اگر اسے زلیخا کے ساتھ منسوب کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ زلیخا نے کہا میں نے یہ اقرار حق اس لیے کیا ہے تاکہ میرے خاوند کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پس پش اس کی خیانت نہیں کی ہے، میں نے برائی کا ارادہ ضرور کیا، اس کے لیے کوشش بھی کی، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کی وجہ سے بچ گئے۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مقولہ یوسف علیہ السلام کا ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ عزیز مصر جس کا میں پروردہ تھا، غلام تھا، وہ جان لے کہ میں نے پس پش اس کی خیانت نہیں کی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی مکاری کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے المکر والخدیعۃ والخیانۃ فی النار، کہ مکاری، دھوکہ اور خیانت جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ خاص طور پہ اپنے مالک کی ناموس میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا کہ خائنوں کی تدبیر کبھی کامیاب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ رسوا ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں یوسف علیہ السلام کی عجز و انکساری کا ذکر ہے۔ وما ابرئ نفسی، اس معاملے میں
میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یا میں نہیں یعنی میں نہیں سمجھتا کہ برائی سے بچ جانا یہ میرا ذاتی کمال ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے مجھے برائی سے بچا لیا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف مائل کرے، لیکن اس سے بچاؤ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہے۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف ارادہ کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، اسی طرح تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ ادھر اللہ کا یہ فرمان بھی ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی پاکیزگی خود بیان مت کرو، بلکہ اگر کوئی برائی سے بچ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر وہ مدد نہ کرتا تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے برائی سے بچ جانے پہ عاجزی کا اظہار کیا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں البتہ اگر میرا پروردگار رحم فرما دے تو برائی سے بچ سکتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، کہ نفس کی تین حالتیں ہیں۔ عام طور پہ انسان کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہو، برائی سے بچ جائے، تو اس کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے جو اسے برائی پہ ملامت کرتا رہتا ہے، اور جب کوئی نفس اطاعت خداوندی بجا لا کے ترقی کر جاتا ہے اور معاد یعنی قیامت میں پیش آنے والے حالات میں اطمینان حاصل کر لیتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربانی فرماتا ہے، اپنے خاص بندوں پہ توجہ فرماتا ہے، تو اس کا اعلان ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان کو وہ اپنے بندوں پہ دخیل ہونے نہیں دیتا، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کے حاملین بن جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ جس پہ میرے پروردگار نے رحم فرمایا، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا از حد مہربان ہے۔ یہ دونوں مبالغے کی صیغے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، برائی سے بچا لینا اسی کا کمال ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو کل جو آیات رہ گئی تھی اس کی تفسیر جو وہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ جب ان عورتوں نے بھی آپ کی تعریف کی تو بادشاہ پہ یوسف علیہ السلام کا عقیدہ مزید پختہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس قدر قابل آدمی سے ضرور کوئی بہتر خدمت لینی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ، ایسے آدمی کو جیل میں بند نہیں رکھنا، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ تو آپ کو لانے کے لیے بادشاہ نے آدمی بھیجے۔ جب یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کے خلاف لگایا گیا الزام دھل چکا ہے، تمام عورتوں نے آپ کی بے گناہی کی شہادت دی ہے اور اب ان کی تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، تو آپ جیل سے باہر آ گئے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ رہائی کے بعد انہوں نے غسل کیا، مہیا کردہ لباس پہنا، شاہی دربار میں پہنچے۔ آپ نے اپنے طریقے پہ السلام علیکم کہہ کے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے اس طریقے کی تفصیلات معلوم کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا ہمارے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا یہی طریقہ ہے، جو کہ سارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں جب دوسرے قیدیوں کو یوسف علیہ السلام کی رہائی کا علم ہوا تو وہ سخت مغموم ہوئے،
کیونکہ جیل کے بڑے نے آپ کو قیدیوں کا حاکم بنا رکھا تھا اور آپ ان کے ساتھ نہایت رحیم اور شفیق تھے، تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق کے مداح تھے، لہذا آپ کی جدائی سے ان پہ گریہ طاری ہو جانا یہ فطری امر تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ وہ شاہی دربار میں پہنچ کے ان کی خیرخواہی کا حق ادا کرتے رہیں گے اور ان کے لیے ہر ممکن سہولت کا بندوبست بھی کریں گے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے دربار میں لایا جائے۔ استخلص لنفسی، میں انہیں اپنی ذات کے لیے خاص کر لوں گا، یعنی آپ جیسے صاحب علم، صاحب خلق، ہمدرد اور پاک باز انسان کو اپنا مصاحب، مشیر یا وزیر بنا لوں گا۔ یہ بات تو اس وقت تک تھی جب تک بادشاہ کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر جب آپ دربار میں آ گئے، فلما کلمہ، بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی تو وہ آپ کی شخصیت سے مزید متاثر ہو گیا۔ اور اس نے اسی وقت اعلان کر دیا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ آج سے تم ہمارے پاس صاحب مرتبت اور صاحب قدر و منزلت ہو، امانت دار بھی ہو، ہم تمہیں ملک اور قوم کا خیرخواہ اور امین سمجھتے ہیں، لہذا ہم تمہارے ہر مشورے پہ حکومت کریں گے، آپ سے مشورے طلب کریں گے، اب تم غلام نہیں ہو بلکہ بادشاہ کے مصاحبین میں شامل۔ تو بادشاہ نے عزیز مصر کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے۔ یہ اعزاز پانے کے بعد قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے ملک مصر کے خزانوں پہ مقرر کر دو۔ یہاں پہ عرض سے مراد مصر ہے، انی حفیظ علیم، میں ان کی حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں۔ یعنی آپ نے یقین دلایا کہ میں شاہی خزانے کی پوری پوری حفاظت کروں گا، اسے برمحل خرچ کروں گا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ یہاں پہ مفسرین ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور کمال درجے کے زاہد تھے، ایسے بندوں کو آخرت کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے دنیا کا عہدہ خود کیوں طلب کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ایک صفت یہ بیان کی، ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو آخرت کے گھر کے ساتھ خالص کر دیا، وہ دنیا کی طلب نہیں رکھتے۔ عبد الرحمن ابن سمورہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے کے دو دوسرے آدمی بھی تھے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو ان دو آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہدہ طلب کیا، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری کو ان کی نیت کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کا سوال سن کے پریشان ہو گئے۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت کی کہ ان کے ساتھیوں نے ایسا مطالبہ کیا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَا نُوَلِّي عَلَىٰ هَذَا مَنْ أَرَادَ أَوْ طَلَبَ، جو شخص خود طالب ہوتا ہے ہم اسے مطلوبہ کام پہ مقرر نہیں کرتے، یعنی جو عہدہ مانگتا ہے ہم اسے عہدہ نہیں دیتے۔ تو آپ نے وہ عہدہ ان دو آدمیوں کی بجائے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جنہوں نے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ حدیث جو ہے عہدہ قضاء اور دیگر عہدوں سے متعلق بھی ہے کہ جو شخص خود کسی عہدے کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تائید سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کو خود کوئی عہدہ پیش کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ کی ذمہ داری کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی مفاد کے لیے کوئی عہدہ طلب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اگر عہدہ طلب کرنے والا اس کے پیش نظر دین کا مفاد اور مخلوق خدا کی بہتری ہو تو پھر عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو معلوم ہو، وہ یہ سمجھتا ہو، یقین ہو کہ اگر میں نے یہ عہدہ طلب نہ کیا تو غیر مستحق آدمی اس پہ بیٹھ جائے گا، اس کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم ہوگا، تو پھر ایسا عہدہ خود طلب کرنا بالکل جائز ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ غرور اور تکبر ناپسندیدہ عمل ہے،
لیکن بعض مواقع پہ یہی تکبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود ہو جاتا ہے۔ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو وہاں پہ اکڑ اور تکبر کا اظہار دشمن کی بددلی کا سبب بن سکتا ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض فخری اشعار کہے تھے جو موقع کی مناسبت سے تھے اور بالکل جائز تھے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابت کریہت المنظرا، میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح ہوں جو دیکھنے والوں کو دہشت زدہ کر دے۔ مطلب یہ کہ بعض اوقات تکبر کرنا، خود عہدہ طلب کرنا، یہ بھی جائز ہوتا ہے، اور اگر صرف دنیا کے مفاد کے لیے یا لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کے لیے عہدہ طلب کیا جائے تو یہ ناجائز ہوگا، اور ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد سے محروم ہوگا۔ تو اسی اصول کے پیش نظر بعض اوقات قاضی یا جج بننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مناسب علم اور صلاحیت رکھتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں کسی فاسق، فاجر اور ظالم آدمی کے قاضی بننے کے مواقع موجود ہو تو باصلاحیت آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی خدمات پیش کرتا ہے، وہ خود اپنی خدمات پیش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ موتا کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی قیادت کے لیے 3 آدمی مقرر فرمائے تھے، زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ ابن رواحہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حوادث کی صورت میں یہ 3 سپہ سالار یا کے بعد دیگر یہ فوج کی کمان سنبھالیں گے۔ میدان جنگ میں پہنچ کے واضح ہوا کہ دشمن کی تعداد 1 لاکھ یا 2.25 لاکھ ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں مجاہدین صرف 3000 کی تعداد میں تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو مذکورہ تینوں جرنیل یا کے بعد دیگر شہید ہو گئے۔ اس موقع پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھ کے انہوں نے فوج کی قیادت سنبھال لی۔ آپ نے اپنی خوددار صلاحیت کی بنا پہ نہ صرف دشمن کو مرعوب کیا بلکہ اسلامی لشکر کو بحفاظت نکال لائے۔ مطلب یہ کہ جب خلا پیدا ہو جائے تو بعض حالات میں حصول اقتدار لازم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ بالکل الٹ ہے۔ دین اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ جو بھی بندہ سیاست میں ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں اپنے پیسوں سے غرض ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام کی خواہش پہ بادشاہ وقت نے آپ کو خزانوں کا نگران مقرر کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا موقع فراہم کیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ آپ جہاں بھی چاہتے جگہ پکڑتے، انہیں کسی جگہ آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، ملک میں بادشاہ کی طرح اعزاز حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی مہربانی جسے چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام محسنین میں سے تھے، انہوں نے بڑی بڑی جسمانی اور ذہنی تکالیف برداشت کیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی جاہ و اقتدار عطا کیا، لیکن آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ تو دنیا اور عقبہ دونوں مقامات میں مرتبہ وہی پاتا ہے جو صبر اور تقوی کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں کامل طور پہ موجود تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اعلیٰ منصب عطا فرمایا، اور آخرت کا درجہ تو باہر اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ کسی صحیح روایت میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے، البتہ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام منصب شاہی پہ فائز ہو گئے تو انہی دنوں میں عزیز مصر فوت ہو گیا، اور بادشاہ نے زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ امام ابن کثیر اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس نکاح کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہ زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آخرت کی مراتب اور درجات تو کہیں بڑھ کر ہے اس سے جو کچھ انہیں دنیا میں نصیب ہوا۔ پھر آگے یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جب آپ کو بادشاہ نے اپنے مصاحبین میں شامل کیا، وزیر خزانہ آپ کو بنایا، تو پھر وہ بادشاہ کے خواب کے مطابق ملک میں خوشحالی کے 7 سالوں کا آغاز ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حسن تدبیر کے ساتھ کافی بڑے مقدار میں غلے کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ ہر سال جتنا اناج ضرورت سے زیادہ ہوتا آپ اس کے خوشے ہی سٹور کرتے تاکہ یہ محفوظ شدہ غلہ قحط سے کے اگلے 7 سالوں میں کام آ سکے۔ جب فراوانی کے 7 سال ختم ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس کثیر مقدار میں غلہ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد قحط کا زمانہ شروع ہوا، بارش بند ہو گئی، زمین کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ جب پانی نہ رہا تو غلہ کیسے پیدا ہوتا؟ نہ صرف ملک مصر بلکہ ارد گرد کا پورا خطہ جو ہے زبردست قحط کا شکار ہوا، لوگ بھوکوں سے مرنے لگے۔ اس دوران میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شاہ مصر کے پاس کافی مقدار میں غلہ موجود ہے، بادشاہ نہایت رحمدل اور انصاف پسند ہے، جو بھی اس کے بعد چلا جائے وہ اسے اناج دے کے لوٹاتا ہے۔ تو غلہ حاصل کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آنے لگے۔ تو انہی میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ بھی غلہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو اسی کا تذکرہ جو ہے یہاں پہ کیا گیا انہی آیات میں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کی بھائی بھی سینکڑوں میل کا سفر کر کے آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو وہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور بھائی جو ہے آپ کو نہ پہچان سکے، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکی کہ جس بھائی کو انہوں نے پہلے کنویں میں گرایا پھر قافلے والوں کے ہاتھوں سستے داموں فروخت کیا، وہ مصر کا خود مختار حاکم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اسی کے سامنے غلے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ حکومتی آداب کا تقاضا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے زیادہ قریب بھی نہ جا سکتے تھے، برخلاف اس کے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا لیکن اپنا تعارف نہیں کرایا۔ ظاہر ہے کہ تب سے 38 سال یا 40 سال پہلے یوسف علیہ السلام بھائیوں سے جدا ہوئے تھے، تو بھائی اس وقت بھی جوان تھے اور اتنے عرصے کے بعد بھی ان کی شکل و صورت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں واقع ہوئی، تو آپ نے ان کو آسانی سے پہچان لیا۔ آپ نے بھائیوں سے ان کی اور ان کے ملکی حالات کے بارے میں پوچھا لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ بات نہ کی۔ جیسا کہ آگے معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام بیرون ملک سے آنے والی تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کو اعزاز کے ساتھ ٹھہراتے تھے، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی پورا اعزاز دیا، ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل شہر کا فرض ہے کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے بھی اچھے سلوک سے پیش آئے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو باہر سے زیادہ تاجر آئیں گے، جس سے ملک کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا اور چیزوں میں فراوانی ہوگی اور ملک جو ہے ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ لیکن اگر تاجروں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، ان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا جائے گا، ان کا مال جو ہے وہ چھین لیا جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں غیر ملکی تجارت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، کوئی بھی دوبارہ وہاں آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔
چیزیں جو ہے وہ ان کی قلت پیدا ہو جائے گی، اور ملک ترقی کرنے کی بجائے تنزل کا شکار ہوگا۔ اور دوسری بات شاہ صاحب نے یہ فرمائی کہ معاشرے کے غریبوں، محتاجوں اور یتیموں سے اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارا معاشرہ ترقی کرے، اس طرح معاشرتی مسائل کم ہوں گے اور ملک ترقی کر جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، انہیں دستور کے مطابق غلہ بھی دیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان تیار ہو گیا اور اپنے وطن واپس جانے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے الوداعی ملاقات میں فرمایا، قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ یوسف علیہ السلام کی مراد اپنے سگے بھائی بنیامین سے تھی، اس کا ذکر خود آپ کے بھائی کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ جب ان سے تفصیلات وغیرہ پوچھی گئی کہ ہمارے ایک بھائی تھا، وہ باپ کی خدمت کے لیے ادھر ہی رہ گیا، ہمارے ساتھ نہیں آ سکا، تو برادران یوسف نے اپنے اپنے حصے کا غلہ لینے کے بعد یوسف علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ ان کے نابینا باپ اور چھوٹے بھائی کا حصہ بھی انہیں دیا جائے، وہ نہیں آ سکے ہمارے ساتھ، تو ان دونوں کا حصہ بھی بھائیوں کو دے دیا تھا، لیکن آئندہ کے لیے یہ شرط عائد کی کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا، ورنہ سمجھا جائے گا کہ تم نے جھوٹ سے کام لیا اور اس کا حصہ ناجائز طور پہ وصول کیا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا کہ میں پورا پورا دیتا ہوں، یعنی کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا، وانا خیر المنذرین، اور میں بہتر مہمانداری کرنے والا ہوں، اور میں نے تمہاری عزت کے ساتھ، تمہیں عزت کے ساتھ رکھا ہے، تمہاری تمام ضروریات پوری کی، تو اگلی مرتبہ اپنے بھائی کو بھی ضرور لے کے آنا ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی اناج نہیں ہوگا، یعنی تمہیں بھی میں کچھ نہیں دوں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی نہ آنا ورنہ تمہیں مایوس لوٹنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سخت شرط عائد کر دی۔ یہاں پہ جہزہم بجہازہم کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہے۔ جہاز سامان کو کہتے ہیں، اور جہیز بھی اسی مادے سے نکلا ہے۔ شادی کے موقع پہ بچی کو جہیز دینا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ حسب استطاعت مستحب ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز نے لعنت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس کی وجہ سے اکثر شادیاں بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی التوا میں پڑی رہتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو بیٹی کو جہیز دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہر غریب آدمی بھی بھاری بھرکم فرنیچر، فریج، ٹیلی ویژن جیسے لغویات دینے کی کوشش کرے گا تو معاشرتی خرابیوں کا باعث ہوگا، اور یہی جہیز ایک لعنت بن کے رہ جائے گا۔ ایسا کرنا صرف رواج اور نبیوں کے تعلیم کے خلاف ہے۔ بہرحال ایک طرف تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ وہ آئندہ بن یامین کو ساتھ لائیں، دوسری طرف جب ان کا غلہ بھرا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا، وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، اپنے خدام سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دو، جو بھی وہ درہم یا دینار لائے تھے، فرمایا اس احتیاط سے ان کے سامان میں رکھ دو کہ انہیں علم نہ ہو سکے، لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، شاید یہ کہ وہ اسے پہچان لیں جب اپنے گھروں کو واپس لوٹے، اور لعلهم يرجعون، شاید اسی وجہ سے وہ دوبارہ واپس آ جائیں، لعلهم يرجعون، وہ شاید اسی وجہ سے بھی وہ دوبارہ واپس آ جائیں، مصر آ جائیں۔ اس پونجی کی بنا پہ واپس آنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، جب یہ لوگ واپس جا کے اپنی رقم واپس پائیں گے تو سمجھیں گے کہ غلطی سے آ گئی ہے، لہذا دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے واپس لوٹایا جائے، اور اسی بہانے سے دوبارہ مصر آ جائیں گے، اور وہ اسے اپنی ایمانداری کا امتحان بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ رقم واپس لوٹا کے اس امتحان میں پورا اتر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، اور اپنی رقم دوبارہ اپنے پاس پا کے ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور وہی رقم لے کے دوبارہ آ جائیں گے، اور برادران یوسف کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ بڑی فیاضی کا ثبوت دیا ہے، لہذا دوبارہ جا کے اس سے مزید فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لعلہم یرجعون میں ان ساری باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال
خدام نے برادران یوسف کی رقم بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دی اور وہ لوگ اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔ اب جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے، فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع من الکیل، تو سارا قصہ انہیں اس طرح ذکر کیا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سے اناج روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، نقتل، تاکہ ہم ماپ کر اناج لائیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ہمیں مصر کے بادشاہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی اناج نہیں ملے گا۔ اناج اور پانی انسان بلکہ ہر جاندار کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور اس کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، کیونکہ زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو جو شخص ضروریات زندگی کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے، جو کہ قطعاً حرام ہے۔ تو وہ بنیامین کو ساتھ لیے بغیر وہاں پہ نہیں جا سکتے، لہذا آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی صحیح طرح حفاظت کریں گے۔ کہ جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں نہیں امین سمجھتا تم کو یا نہیں اعتبار کرتا تم پر اس بچے کے متعلق مگر اسی طرح کہ جس طرح میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا تھا۔ مطلب یہ کہ تم نے تو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو اب اس بارے میں کیسے تم پہ اعتماد کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ تم ناکام ہو چکے ہو، میں تم پہ اعتماد نہیں کرتا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے جس شخص نے کوئی غلطی کی ہو اسے اس غلطی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی سابقہ غلطی ان کو یاد دلا دی، بتا دیا کہ تم پہلے ہی قصوروار ٹھہرائے جا چکے ہو، لہذا اب میں تم پہ کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ تام خاندان کی ضروریات کے لیے چونکہ زیادہ غلے کی ضرورت ہے، اس لیے میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجنے پہ مجبور ہوں، ورنہ میں تم پہ اعتماد کھو چکا ہوں۔ اس کے باوجود میں سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، فاللہ خیر حافظہ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، میں اسی کی سپرداری میں بچے کو دیتا ہوں، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کے مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے المؤمن لا یلدغ من جحر مرتين، کہ مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی طرف سے اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے وہ بنیامین کو خوشی خاطر سے بھیجنے پہ آمادہ نہ تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان یہ مکالمہ ان کے واپس پہنچتے ہی شروع ہو گیا، جبکہ انہوں نے ابھی تک مصر سے لایا جانے والا سامان کھولا بھی نہیں تھا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے پائی اپنی پونجی واپس لٹائی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ غلے کی قیمت کے طور پہ جو رقم وہ ادا کر چکے تھے وہ ان کے سامان میں موجود ہے، اس پہ انہیں باپ کو قائل کرنے کے لیے ایک اور دلیل میسر آ گئی۔ قالوا یا ابانا، وہ کہنے لگے ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ وہی ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے، شاہ مصر نے ہمیں غلہ بھی دیا ہے اور قیمت بھی وصول نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید جان بوجھ کر ان کی رقم واپس کی ہے، عزت اور احترام سے ٹھہرایا انہیں، مہمان نوازی کی ہے، غلہ بھی دیا لیکن قیمت بھی نہیں لی۔ کیونکہ بادشاہ ہم پہ اتنا مہربان ہے، آپ ضرور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہم دوبارہ اناج لا سکیں۔ اور دوسری بات یہ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے خاندان کے لیے اناج کی ضرورت بھی ہے، ہم دوبارہ اناج لائیں گے، وَنَحْفَظُ وَأَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہم زیادہ بھی لائیں گے، جب ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو اس کے حصے کا غلہ بھی ملے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ اناج جو اب ہم لائے ہیں یہ ہماری ضروریات سے کم ہے، اب ہم دوبارہ اسی صورت میں مصر جا سکتے ہیں کہ چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو۔ تو اس واقعے سے یہ قرینہ ملتا ہے
کہ اگر کسی شخص کے سامان سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں کسی غیر کا حق متعلق نہیں ہے تو پھر ایسی چیز میں تصرف کرنا جائز ہوگا۔ بادشاہ کا حسن سلوک، مہمان نوازی اور مہربانی اس بات کا قرینہ تھی کہ بادشاہ نے یہ پونجی از خود واپس کی ہے، لہذا اس کا دوبارہ استعمال جائز تھا۔ البتہ اگر کسی چیز کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ غلطی سے آ گئی ہے تو اس کی تحقیق ضروری ہے۔ ایسی چیز کا استعمال بغیر حقیقت معلوم کیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے فرمایا کہ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ عہد اور پیمان دے دو، یعنی خدا کی قسم اٹھاؤ، لتأتوننی بہ، کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم گیر لیے جاؤ، یعنی راستے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ تمہیں رکنا پڑ جائے، مغلوب ہو جاؤ یا سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ، ایسی صورت میں تو کچھ نہیں ہو سکے گا، البتہ عام حالات میں تم اپنے بھائی کو واپس لانے کے پابند ہوگے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں ضمانت یعنی ضمانت لینا جائز ہے۔ ضمانت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مال کی اور دوسری جان کی۔ مالی ضمانت کے متعلق تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے۔ کوئی شخص عہد کرتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک فلاں شخص فلاں چیز واپس نہیں کرے گا تو میں ادا کروں گا۔ البتہ شخصی ضمانت کے متعلق امام مالک اس کے قائل نہیں ہے، باقی تمام ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ کسی کی شخصی ضمانت بھی دی جا سکتی ہے، یعنی اگر فلاں شخص فلاں تاریخ اور فلاں مقام پہ حاضر نہ ہوا تو اس کے بدلے میں ضامن ہوں گا۔ تو آگے جو اگلی آیت ہے فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔